الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔ الکافی کی کتاب الکافی میں ہم کتاب الایمان والکفر کے ذیل میں اخلاق سے مربوط ابواب کا جائزہ لے رہے تھے، اور آپ کی خدمت میں حدیث النفس و وسوسے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ اسی سے ہماری خواب اور مکاشفات کے اوپر گفتگو منتہی ہوئی، اور مکاشفات کے باب میں ہمارے پاس کشف کے حوالے سے جو پہلو آیا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانی نفس کے سامنے سے ان مختلف طرح کے حجابوں کو ہٹاتا ہے، اور حقائق سے انسان کی یا تو معلومات کے اعتبار سے ایک مرتبہ اور مقام و شخص ہوتے ہوئے ربط اور تعلق قائم انسانی نفس کا ہوتا ہے، یا انسان کا وجودی ایک تعلق ان حقائق سے قائم ہوتا ہے۔ مکاشفات یا کشف کا مطلب ہوتا ہے رفع حجاب، ایک شے کا آشکار ہونا، ایک شے کا ظاہر ہونا۔ اس کے بعد اس کی دو قسمیں ہمارے سامنے آئی تھیں، ایک ہے مکاشفات صوری اور ایک ہے مکاشفات معنوی۔ مکاشفات صوری میں انسان حواس کے ذریعے سے کشف کرتا ہے، ایک حقیقت کو حاصل کرتا ہے، جیسے کوئی آواز سن کے انسان نے مطلب اخذ کیا، کوئی صورت کو دیکھ کے انسان نے ایک حقیقت کا علم حاصل کیا، معرفت حاصل کی، کسی شے کو چکھ کے یا کسی شے کو لمس کر کے انسان نے معلومات یا ایک حقیقت کو حاصل کیا۔ یہاں پہ ہمارے پاس دوسرا معنی مکاشفات معنوی کا آتا ہے کہ مکاشفات صوری کے اعتبار سے ہم گزشتہ درس میں علماء نے جو لکھا ہے اس کو مطالعہ کر چکے ہیں، اور احادیث بھی اس حوالے سے ایک حقیقت کو ہمارے سامنے آشکار کرتی ہیں کہ اگر انسان اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنی کان، زبان اور آنکھ، اور اسی طرح اپنے قلب اور اپنے خیال کو طاہر کرے، تو انسان مکاشفات صوری کو درک کر سکتا ہے۔ اور یہ مکاشفات صوری مرحلہ بہ مرحلہ انسان طے کرتا ہے۔ آغاز میں اسے خیال متصل، یعنی اپنے انہی خیالات اور خوابوں میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں، کوئی اور جہان ابھی نہیں کھل رہا، انسان کے اپنے ہی ان خیالات میں حقائق دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے آپ کو مزید پاکیزہ کرتا ہے، اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، اور راہ قلب اس کی اور مزید کھلتی ہے، تو یہاں پہ جو برزخ یا ملکوت ہیں اس کے حقائق اس کے لیے آشکار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب کا سب صورت میں ہے، یہ سب کا سب شکل میں، رنگ اور لمس اور اسی طرح حس اور دیگر حواس کے ذریعے سے وہ یہ کسب کر رہا ہے۔ مکاشفات معنوی وہ در حقیقت مکاشفات صوری کے مقابلے میں آ جاتے ہیں کہ سالک جو ہے یہاں پر اگلے مرحلے کے اوپر داخل ہوتا ہے، اور اس کو عالم عقل سے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے علم عطا کیا جاتا ہے، اور وہ علم معنی کی صورت میں ہوتا ہے، اس میں کوئی شکل و صورت اور کوئی رنگ و روپ نہیں ہوتا، فقط خالص معنی ہوتا ہے۔ جس طرح سے کلیات کو عقل درک کرتی ہے، جیسے کلیات کے اعتبار سے منطقی انسان کی تعریف الانسان حیوان ناطق کر کے ذکر کی جاتی ہے، تو یہ جو حیوان ناطق ہے، اس حیوان ناطق کی ترکیب میں جنس اور فصل کا دخل ہے۔ اب جنس اور فصل کوئی ہمارے پاس کسی شخص کی صورت نہیں بنتی، یہ جو حیوان ناطق ہے اسے کہتے ہیں معنی، ایک کلی معنی ہے، اور اس معنی میں کوئی شکل و صورت نہیں ہے، حس اسے درک نہیں کر سکتی حیوان ناطق کو، نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے حیوان ناطق، نہ کانوں سے سنا جا سکتا ہے، نہ لمس کیا جا سکتا ہے، نہ سونگا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ قوت خیال میں اس کی کوئی صورت اور شکل اور تصویر بنتی ہے۔ لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں، انسان حیوان ناطق ہے، یعنی جو اپنے ارادے سے متحرک ہو اور عقل و فکر کی قابلیت رکھتا ہو، اس کو انسان کہتے ہیں۔ اب یہ مفاہیم کلی ہے، البتہ یہ وہ مفہوم کلی طبیعی ہے کہ جو
خارج میں اس دنیا کے اندر اپنے افراد کے ضمن میں پایا جاتا ہے، یعنی افراد کے ذریعے سے پایا جاتا ہے، یعنی ہر فرد کے اندر یہ مشترک عنصر شامل ہے تب وہ انسان کہلائے گا۔ جو خالی حیوان کہلاتے ہیں ان میں یہ مشترک عنصر موجود ہے تو تب وہ حیوان کہلا رہے ہیں۔ لہذا اس کو کہتے ہیں کہ عقل کا معنی درک کرنا۔ اب آپ دوبارہ دقت کریں، یہ 3 مرحلے ہو گئے۔ ایک دفعہ ہم مادی اشیاء و اجسام کو درک کرتے ہیں۔ مادی اجسام اور اشیاء کو جو درک کرنا ہے، اس کے درک کرنے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ انسان قوت خیال اور حس کے ذریعے سے درک کرتا ہے۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ پہ بہت تفصیلات رکھتی ہیں اور یہ مشترک طور پہ کئی ان کے پہلو موجود ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ کسی اور مورد میں پڑھیں گے بھی۔ بہرحال ہم یہ خود دیکھتے ہیں، اجسام مادی جسم مادی سے درک ہوتا ہے۔ جسم مادی کے اعضاء و جوارح کے ساتھ حواس کا ایک تعلق پایا جاتا ہے۔ حواس نفس کی ملکیت ہے، انسانی جسم کی ملکیت نہیں ہے۔ انسانی جسم کی ملکیت اس کے اعضاء و جوارح ہیں۔ ان اعضاء و جوارح سے حواس کا تعلق قائم ہوتا ہے اور حس جو ہے وہ پھر ان اعضاء کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے، اور انسانی نفس حس اور عضو جسم انسانی ان دو کے استعمال سے مادی جہان کو جان سکتی ہے، درک کر سکتی ہے۔ اگر ان دو میں سے ایک مفقود ہو جائے، انسانی نفس اس مادی جہان کے بارے میں نہیں جان سکے گا، مادی طور پہ نہیں جان سکے گا، غیر مادی طریقے سے جان لے گا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کائنات کی ہر شے کو غیر مادی طریقے سے جانتا ہے، کوئی مادی جسم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم ایک مادی شے کو آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آنکھ کا عضو ہے جسے میڈیکل یا طب ہے وہ ڈسکس کرتی ہے، اس کا موضوع ہے یہ، اور وہ اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات بتاتی ہے، اور اسی آنکھ کے ساتھ ایک حصے بصارت ہے۔ اب حصے بصارت نفس کی ملکیت ہے، اور یہ جسم جو ہے یہ بھی نفس کی ملکیت ہے، اور نفس ہر دو کو آپس میں ایک دوسرے سے ربط دے کے استعمال کرے تو یہ مادی جہان ہمیں نظر آئے گا۔ اگر صرف آنکھ کھلی اور استعمال ہو رہی اور حس نہ ہو تب بھی نفس کو نہیں خبر ہوگی۔ جیسے خیالات میں کھوئے ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کئی چیزوں کا مشاہدہ کر رہی ہے لیکن ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں لگتا۔ سفر کرتے ہوئے اکثر بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے ہوئے سوچوں میں غرق ہوتے ہیں، ہمیں کیا آس پاس چیزیں تھی کچھ پتہ نہیں لگتا۔ آنکھ تو ادھر استعمال ہو رہی ہے لیکن چونکہ حس اس کے ساتھ نہیں ہے، اس وجہ سے اس حس نے پکڑا بھی نہیں اور نفس کو معلومات بھی نہیں دی۔ یہ ایک مرحلہ ہمارے پاس ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ ہمارے پاس ہے برزخی جہان کو معلوم کرنا۔ یہ تو مادی جہان کی معلومات آپ نے اخذ کر لی۔ برزخی جہان کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مکاشفات سوری ہمارے پاس ذریعہ ہیں۔ مکاشفات سوری کے ذریعے سے حقائق برزخی ہمارے لیے آشکار ہوتے ہیں۔ لہذا مکاشفات سوری کے ذریعے سے جو برزخی جہان عیاں ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے خیال میں ایک آئینہ قرار دیا ہے کہ جو وہاں کے جہان کو پکڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی حس اپنی جگہ پہ نفس کام کرتا ہے اس میں، البتہ یہ آنکھ نہیں کام کرتی، دیکھتا ضرور ہے لیکن یہاں پہ حس کے ذریعے سے دیکھا ہے، اس مادی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں چشم برزخی، یعنی آنکھ برزخی، برزخی آنکھ سے اس نے دیکھا ہے۔ اب یہ اس جہان کی خصوصیات کے مطابق درک کرے گا۔ مثلا ادھر کی چیزیں جو ہم درک کر رہے ہیں، جان رہے ہیں، اس میں چونکہ وزن اور وزن میں ویٹ اور دیگر اس کی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ ساری معلومات ہم تک آتی ہیں۔ برزخی جہان میں وزن نہیں ہے، اس لیے ادھر کے وزن کے حوالے سے کوئی معلومات ہمیں میسر برزخی جہان سے نہیں آتی۔ ہمیں فقط اور فقط ادھر کی صورت، رنگ، طول و عرض اور عمق اور یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور ہم تک یہ منتقل ہوتی ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس پہلو آتا ہے عقل۔ عقل جب بھی ایک چیز کو درک کرتی ہے تو اس کے پاس نہ مادی خصوصیات ہیں اور نہ ہی برزخی خصوصیات، مجرد تام اسے کہتے ہیں، اسے مجرد تام کہتے ہیں۔ مجرد یعنی جو مادہ اور مادی خصوصیات سے عاری ہو، مادہ اور صورت اور اس طرح کی چیزوں سے عاری ہو، مجرد خالی ہونے کو عاری ہونے کو کہتے ہیں۔ اس لیے یہ فارسی میں بھی لفظ چلتا ہے مجرد اور معیل،
کہ جس کے بیوی بچے ہوں اسے کہتے ہیں معیل، جو بیوی بچوں سے عاری ہو اسے کہتے ہیں مجرد، مجرد یعنی خالی ہونا۔ اسی سے علم صرف میں اصطلاح چلتی ہے کہ مجرد فیہ و مزید فیہ۔ مجرد فیہ یعنی وہ اصلی کلمات کہ جو اصلی کلمات ہیں ان میں کوئی مثلا ایک بھی اضافہ نہیں ہوا ہوا، صحیح ہے۔ مجرد فی اسے کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہے، خالص 3 یا 4 بنا فعل کی ہیں وہ موجود ہیں۔ مزید فی اس میں اضافہ کیا جائے۔ اچھا، یہ چیز ہمارے پاس روشن ہوئی کہ 3 مرحلے ہو گئے۔ مادی جہان میں اصلاً تجرد ہے ہی نہیں، مادی جہان میں مادہ اور صورہ ہے، کسی قسم کا تجرد نہیں ہے۔ اب جب مرتبہ آگے بڑھتا ہے تو پھر تجرد ناقص آتا ہے، برزخ ہے جسے آپ قبر بھی کہتے ہیں، یہ تجرد ناقص ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ ایک نوع یہ دنیا ہی ہے، اس لیے برزخ میں بھی قیامت برپا ہوگی، جو برزخی جہاں ہے ادھر بھی قیامت برپا ہوگی، ادھر سے دوبارہ حشر کیا جائے گا۔ اور تیسرا ہے مجرد تام، جس میں اصلاً کسی قسم کے مادی آثار کی جھلک نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو مجرد ناقص ہے اس کو سمجھانے کے لیے ایک تو برزخ کہتے ہیں، اسی کو برزخ کہتے ہیں، حائل رکاوٹ، حائل چیز کو برزخ کہتے ہیں۔ جیسے 2 پانی یا نیلا اور مثلا سفید پانی وہ آپس میں نہیں مل رہے تو اسے کہتے ہیں برزخ لا یبغیان، جو ایک دوسرے پہ سرکشی نہیں کرتے۔ یہ جو برزخ ہے حائل رکاوٹ درمیان میں، اس لیے درمیانی ہر شے کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ برزخ۔ اگر آپ خلقت کا مشاہدہ کریں تو کئی برازخ ہیں، برزخ کی جگہ برازخ ہوتا ہے، ہر حجاب کو برزخ کہہ دیا جاتا ہے، ہر حجاب کو، وہ برزخ سے تعبیر ہے چونکہ وہ اس اور دوسری شے کے درمیان حائل ہے۔ یہاں پر مادی جہان اور مجرد تام کے درمیان جو اصل حائل ہے وہ کیا کہلائے گا؟ مجرد ناقص کہلائے گا، یعنی وہ پل کی طرح ہے۔ برزخ کی دوسری تعبیر ہے پل، پل یعنی وہ اس سرے سے بھی ملا ہوا ہے اور اس سرے سے بھی ملا ہوا ہے، اور مثلا اس کو اگر اس جگہ سے دیکھیں اس کی کچھ خصوصیات ہیں اور کچھ خصوصیات نہیں ہیں، اور ادھر سے دیکھیں اس کی بھی خصوصیات ہیں، لیکن یہ نہ یہ والی طرف پوری ہے اور نہ یہ والی طرف مکمل ہے۔ یا اس کو ایک اور تعبیر سے علماء بیان کرتے ہیں کہ سحر کا وقت ہے، جسے آپ سحری کا وقت کہتے ہیں، نہ یہ رات ہے نہ یہ صبح ہے۔ سحری کا جو وقت ہے یا طلوع شمس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے اندھیرا سا چھایا ہوا ہے، تھوڑی سی روشنی بھی ہوئی ہے، ان سے کہ یہ دن نکل آئے، کہیں گے نہیں دن نہیں ہے، پوچھیں گے رات ہے، کہتے ہیں رات بھی نہیں ہے۔ دن کی کچھ جھلک موجود ہے کہ ہلکی ہلکی روشنی ہے، اور رات کا سما بھی موجود ہے کہ ابھی وہ روشنی پوری کی پوری چھائی نہیں ہے یا ہر چیز واضح نظر نہیں آ رہی، اور اندھیری اور تاریکی کی بھی جھلک اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ برزخ کہلائے گا، دن اور رات کے درمیان برزخ کہتے ہیں۔ سحر یا طلوع شمس سے پہلے، فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے، یا بالکل ابتدائی فجر کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اب ہلکی ہلکی روشنی آشکار ہونا شروع ہو گئی ہے، اس وقت کو کہتے ہیں کہ یہ وقت برزخی وقت ہے۔ یہاں پہ اب آپ جہانوں کی خصوصیات دیکھیں۔ مادی جہان کاملاً مادی ہے، مادی جہان کاملاً مادی ہے، اس میں مادہ اور صورہ اور رنگ اور وزن اور دیگر اس کے آثار جو اس مادے کے ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ مثلاً مادے کے آثار ہیں کہ اگر مادہ ثقیف ہو، گاڑھا ہو، سخت ہو تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانے کے لیے ایک نرم جسم کے لیے مانع بن جاتا ہے اور سخت جسم کے لیے مانع بنتا ہے، یعنی اپنے اندر سے چیز کو گزرنے نہیں دے گا۔ جیسے ایک دیوار سے آپ گزر کے دوسری دیوار کی طرف نہیں جا سکتے، یہ مادی جسم نہیں جا سکتا۔ مادی جسم اس میں کیا ہے؟ حائل رکاوٹ ہے۔ نرم جسم ہے، سخت جسم اسے کاٹے وہ کٹ جائے گا، صحیح۔ اسی طریقے سے اسے جڑنے کے لیے اور ٹوٹنے کے لیے کئی اسباب چاہیے اور زمانہ اس کے لیے وقت درکار ہے۔ اس طرح سے کئی ہمارے پاس آثار مادی جہان بن جاتے ہیں۔ اچھا، برزخ میں اگر ہم آئیں کہ اگرچہ برزخ میں یا اسے جسے ہم نے مکاشفات سوری نام دیا ہے اس میں وزن نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا وزن اور ویٹ نہیں ہے، اور یقیناً پھر وہ چیزیں بھی نہیں ہوں گی جو وزن کی وجہ سے خصوصیات آشکار ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں ہوں گی، جیسے دیوار پار نہ کر سکنا، دیوار کے ماورا نظر نہ آنا یا سنائی نہ دینا، یہ مادی جسموں کی خصوصیت ہے۔ اب برزخ میں چونکہ وزن نہیں ہے اور مادہ ہی نہیں ہے اصلاً، صحیح ہے، صرف صورہ رنگ روپ یہ ہے، صورت ہے لیکن مادہ نہیں ہے، تو مادہ نہ ہونے کی وجہ سے برزخی دیوار حائل رکاوٹ نہیں بنے گی، نظر آ رہا ہوگا۔
اچھا سنائی بھی دے رہا ہوگا چونکہ مادے کی خصوصیات نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر مادہ کے ساتھ ساتھ سورہ بھی تھا، رنگ ہے، روپ ہے، مقدار ہے اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، تو وہ برزخ میں قائم ہے. بس برزخ میں سورہ ہے، مادہ نہیں ہے. درست ہے؟ مادے سے یہ لنک اور ربط یہ ایک اور بحث ہے. اس کا لنک اور ربط تو ہمارے لیے آشکار ہے کہ موجود ہے، جیسے ہماری روح کا ربط ہمارے جسم سے ہے، لیکن وہ اس ربط کی تفصیل کیا اور نوعیت کیا ہے وہ ایک اور الگ جداگانہ بحث بن جاتی ہے. لیکن اپنی جگہ یہ سوال بہت مہم ہے کہ ان جہانوں کا آپس میں ربط کیسے قائم ہوتا ہے، اور مراتب کے ذریعے سے یہ قائم ہوتا ہے. ڈائریکٹ عالم عقل سے مادے کا تصور، مادے کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. وہ اسی طرح مرتبہ بہ مرتبہ آگے بڑھے گا اور ظاہر ہوگا. خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اب یہ جو برزخ ہے اس میں دنیا کیا ایک جز موجود ہے، دنیا کا ایک عنصر موجود ہے. وہ عنصر کیا ہے؟ صورت، رنگ اور روپ اور صورت. لیکن جو مجرد کس سے ہے، اور اس کا اگلا جہان جو عقل ہے، جو خالص تجرد ہے، جس میں کوئی کسی قسم کا بھی مادہ اور صورہ نہیں ہے، اس کے ایک چیز موجود ہے اور وہ مادہ سے عاری ہونا ہے. سمجھائے؟ مثلا درمیان کا جو برزخ کا ہے وہ چونکہ دونوں کے درمیان پل ہے، اس کی بھی ایک خصوصیت رکھتی ہے اور اس جہان کی بھی ایک خصوصیت یہ برزخ و قبر رکھتی ہے. مادی جہان کی خصوصیت کون سی رکھتی ہے؟ سورہ ہے. اور دوسرے جہان کی خصوصیت کیا ہے؟ مادے سے عاری ہونا، چونکہ وہ کاملاً کیا ہے؟ مادے سے عاری ہے. اسے دقت سے نوٹ کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے کئی جگہوں کے اوپر معارف کی دنیا میں زمین ہموار کرتے ہیں مطالب کو سمجھنے کے لیے، اور بہت سارے ایسے امور ہیں جو کہ قرآن کریم میں دقت کریں گے تو یہ حقائق ہمیں نظر آئیں گے. قرآن کریم نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے لیکن دقت کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح جیسے قرآن کریم میں لفظ کفر ہر جگہ پہ، یا لفظ شرک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے معنی میں نہیں ہے. یعنی وہ جو علم فقہ میں اصطلاح ہے نجاسات کے باب میں کافر اور مشرک، اس اصطلاح میں ہر جگہ قرآن کریم میں کلمہ کفر اور شرک وارد نہیں ہوا. اچھا اسی طریقے سے ہر جگہ پہ موت اور حیات وہ اس مادی جہان سے تعلق نہیں رکھتی. اور اس طرح کے ہمارے پاس مزید معارف ہیں. لہٰذا اس مطلب کو ہم جہانوں کی خصوصیات کو سمجھیں. مادی جہان کو اگر کسی نے مادی جسم کے ساتھ درک کرنا ہے، اس کے لیے مادی جسم سے روح کا ارتباط ہونا ضروری ہے. مادی جہان میں مادہ اور صورت دونوں پائے جاتے ہیں، مواد بھی ہے اور صورتیں اور شکلیں بھی ہیں. برزخی جہان میں جب ہم آ جاتے ہیں تو برزخی جہان کے اندر اس جہان کی ایک خصوصیت آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ صورت. اور وہ جو جہان عقل ہے وہ اصلاً مادہ اور صورت سے عاری ہے، اس میں صرف اور صرف معنی پایا جاتا ہے. کوئی صورت اور کوئی شکل اور کوئی مادہ اور وزن اور ویٹ ماس وغیرہ ادھر موجود نہیں ہے. اچھا اس کی خصوصیت کیا برزخ میں پائی جاتی ہے؟ مادے سے عاری ہے. صحیح ہے؟ لہٰذا برزخ کو اس لیے کہتے ہیں تجرد ناقص. یہ بات در حقیقت ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آشکار ہوئی. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تجرد ناقص کی طرف فلسفہ نہیں جا سکا. شیخ اشراق کی کچھ باتیں ہیں، اور جو مشاہ ہیں انہوں نے تو قوت خیال اور قوت وہم کو ایک ہی قرار دیا، اور اس میں انہوں نے اپنے طور پہ کچھ نکاز ذکر کیے کہ ابھی ہم ان مباحث میں وارد نہیں ہوتے. عرفاء اس حوالے سے اپنی اصطلاحات رکھتے تھے. مثلا انہوں نے کہا کہ ایک غیب مطلق ہے، آپ جسے معنی عقلی کہہ رہی ہیں اسے غیب مطلق عرفاء کہتے ہیں. اور ایک شہادت مطلق ہے، یہ مادی جہان. اور ایک ہے غیب مضاف، اور ایک ہے شہادت مضاف. اور پانچواں ہے کون جامع. انسان کامل کو وہ کون جامع کہتے ہیں. 5 انہوں نے عوالم وہ بیان کیے ہیں. صحیح ہے؟ 5 عوالم اور 7 جو ہیں سفر، 7 سفر ذکر کیے ہیں عرفاء نے. جیسا کہ سفر ہے، نفس ہے، عقل ہے، قلب ہے، سر ہے، یا خفا ہے، سر ہے، اخفا ہے. اس طرح سے 7 انہوں نے سفر طے کیے ہیں کہ جو انسان نے انسانیت کے سفر اسے کہتے ہیں طے کرنے ہیں. اور جہان انہوں نے 5 متعارف کرائے ہیں. پہلا ہے غیب مطلق. غیب مطلق یہی ہے کہ جس میں نہ مادہ ہے نہ صورہ ہے، مجرد تام، جس کو آپ ادھر کہہ رہے ہیں معنی، عالم معنی بھی اسے کہتے ہیں، عالم عقل بھی اسے کہتے ہیں، اور غیب مطلق بھی کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس
آ جائے گا کہ معنی بنتا ہے کہ شہادت مطلق، جس میں مادہ اور صورہ پایا جاتا ہے فقط. صحیح. اس کے بعد غیب مضاف ہے اور پھر شہادت مضاف ہے، کہ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے. یہاں پہ عرفانی صرف اصطلاحات ذکر کی. یہ 4 جہان اور 5واں جہان ہے انسان کامل، جسے کون جامع کہتے ہیں. کون یعنی کائنات. وہ ان 5 کے اوپر حاوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد ان 5 کے اوپر ایک احاطہ وہ انسان کامل رکھتا ہے. اس لیے انسان کامل کے عنوان سے مقام ولایت کو اور مقام عصمت کو بیان کیا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس اب 3 جہان آ گئے، جس میں ہے فقط تجرد تام. قیامت کو اسی سے تعبیر اور رفع اور فلاسفہ کرتے ہیں. حکمت مطالعہ کے مطابق قیامت فقط تجرد تام ہے. قیامت کبریٰ جسے ہم کہتے ہیں، حشر اور حساب اور نشر، یہ جتنے ہمارے پاس مختلف اصطلاحات قرآن کریم اور روایات اہل بیت کی ہے، وہ قیامت کبریٰ سے جو متعلق ہے. اسی طریقے سے برزخ کا تذکرہ ہے، قبر کا تذکرہ ہے، لیکن قبر کے تذکرے میں کیا ہے؟ رنگ، روپ اور شکل و صورت یہ ہیں، اور اس کو تجرد ناقص کہا جاتا ہے. اور تیسرا ہے عالم مادہ. تجرد ناقص کی معلومات ہمیں مکاشفات سوری سے ملتی ہیں. اچھا، عالم عقل سے بھی آ سکتا ہے، معنی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس معنی کو قوت خیال کیا کرے گی؟ ایک تصویر بنا دے گی. صحیح ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ برزخی حقائق کے علاوہ مکاشفات سوری نہیں حقائق بتاتے، نہیں، وہ حقائق بتاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ معنی جب نفس کو ملا تو قوت خیال کی آمیزش کی وجہ سے ایک پورا منظر بن گیا، ایک پوری کہانی بن گئی، ایک پورا واقعہ بن گیا. اس واقعے کو پھر عبور کرنا پڑتا ہے. درست ہے؟ لہٰذا یہ ہمارے پاس 3 جہان ہیں. مکاشفات سوری عموماً برزخ اور قبر کے حقائق کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور عالم بالا کی بھی پہچان کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں وہ جو تصویر کشی اسے عبور کرنا پڑے گا. وہ جو اس نے حس کیا ہے، لمس کیا ہے، یا اس طرح سے مثلا جیسا کہ آپ تفسیر قمی سے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے سینے کے درمیان ٹھنڈک کو محسوس کیا. صحیح ہے؟ انگلی کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور اس کی پھر ٹھنڈک انہیں اپنے پیچھے پشت میں بھی محسوس ہوئی. تو یہ در حقیقت ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت خیال نے ایک معنی کو یہ تصویر دے دی. صحیح ہے؟ قوت خیال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک تصویر کشی کی، حقیقت نہیں رکھتی، خیال ہے، اس نے ایک تصویر بنا دی. لیکن اس کے ماوراء کیا ہے؟ شرق سے غرب تک کی اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا، یعنی علم بے پناہ و وسیع عطا کر دیا. ادھر شرق سے غرب جو ہے نا، یہ زمین کا شرق غرب نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام خلقت کے اوپر علم کے اعتبار سے موفوق کر دیا، اور احاطہ علمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، جو اللہ تعالیٰ کسی ذات کو دینا چاہتا تھا. جتنا دینا چاہتا تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اب یہ وہ معنی جو عطا ہوا، لیکن اس کی صورت دیکھیں کیسے بن رہی ہے. ادھر صورت کو کیا کرنا پڑے گا؟ عبور کر کے پہنچنا پڑے گا. اسی طریقے سے اور ہمارے پاس واقعات جناب اویس قرنی کی. اب جنت کی خوشبو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سونگھ رہا ہوں. صحیح ہے؟ ایک جنتی کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. یہ یقیناً ناک سے نہیں آنے والی. وہ جو ان کو یہ اطلاع ملی اور خبر ملی، اور اس سے پھر ان کے وجود کے اندر قوت خیال نے ایک سما پیدا کیا، یا ایک ممکن حقیقت اور حقیقت سے آشنائی اس طریقے سے ان کے سامنے آشکار ہوئی ہے، ایک انتہائی خوبصورت اور بہترین خوشبو کی صورت میں. یہ مکاشفات سوری تھے ہمارے پاس. مکاشفات معنوی کا تعلق خالصتاً عقل سے، کوئی صورت اور نہیں بنتی. جتنے مفاہیم کلیہ ہیں، آپ اگر اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ معنی کسے کہتے ہیں، جو معنی انسان کو عطا ہوتا ہے. یہ زبان اصطلاحات کی زبان ہے. جو زبان قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کی، چونکہ وہ عام افراد سے بات چیت کرتے ہوئے اس میں الفاظ، تشبیہات اور کنایات کو استعمال کیا گیا ہے، لہذا اس کی زبان جو ہے وہ سمجھنا بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ان تینوں جہانوں میں جو نفس کی ملکیت ہے وہ اس کے پاس ہی ہے. مثلا نفس کی ملکیت ہے شہوات، نفس کی ملکیت ہے حواس خمسہ، نفس کی ملکیت ہے خوشی اور غمی کو لینا، فرح اور سرور، حزن اور غم. یہ ہر جہان میں موجود ہے.
نفس کو یہ ملکیت حاصل ہے کہ وہ اپنوں کے ہمراہ رہے، اپنوں کے ساتھ رہے، یہ کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ زوجہ ہے، یہ والدہ ہے، والد ہے، یا یہ دیگر میرے خاندان کے افراد ہیں، ہر جہان میں یہ احساسات باقی ہیں، چونکہ احساسات ملکیت نفس ہیں، اس لیے وہ قیامت کے مرحلے میں بھی باقی ہیں، خیال کے مرحلے میں بھی باقی ہیں، اور ابھی کے مرحلے میں بھی باقی ہیں، اس لیے یہ انسان سے جانے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس جہان کی خصوصیات، یعنی آپ نے نفس کی خصوصیات اور جہان کی خصوصیات میں فرق کرنا، ادھر ایک یہ اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم جب نفس، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس جہان کی خصوصیات میں گئے تو ہم کچھ اور ہو جائیں گے، نہیں، ہم وہی رہیں گے جو پہلے ہیں، جو ادھر ہیں، جو ادھر احساسات ہیں وہی ہیں، جو ادھر جان پہچان ہے، جو ادھر عزت اور ذلت کی بھاگ دوڑ ہے اور ذلت سے ڈرتے ہیں، ادھر جس طرح سے ہمیں فقر سے ڈر لگتا ہے، ادھر جس طرح سے ہمیں تکلیف سے ڈر لگتا ہے، وہ برزخ میں بھی باقی ہے، وہ قیامت میں بھی باقی ہے۔ لہٰذا وہاں پہ اب روایات اہل بیت علیہ السلام، چونکہ انسان اصل میں اپنے معاشرے اور اجتماعی تعلقات اور روابط کی زبان سمجھتا ہے، انسان اپنے نفع نقصان کی زبان سمجھتا ہے، لہٰذا انہی حقائق کو اصطلاحات کی دنیا سے باہر نکال کے، اصطلاحات تو انسانوں نے ایجاد کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام نے انسان کی عادی زندگی سے ان مطالب کو بیان کیا ہے۔ مثلا تم وہاں پہ ہمسائے ہوگے، انبیاء علیہ السلام کے ہمسائے ہوگے، امام حسین علیہ السلام کے ہمسائے، جو چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا، جو کھانا پینا چاہو گے وہ تمہیں میسر آ جائے گا، اس طرح کی کلمات اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مکاشفات معنوی کے طور پہ باب میں ہم مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح اصول کافی سے استفادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث کے ضمن میں اس کو بڑے خوبصورت اور نپے تلے کلمات کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کی عربی میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور پھر اسی کے ذریعے سے اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں۔ مولا صدر رحمۃ اللہ علیہ وہ جو حدیث ہمارے پاس باب ہے جس میں نبوت اور رسالت اور محدث اس کے درمیان فرق کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس کے ضمن میں انہوں نے اس بحث کو لے کے آئے ہیں کہ کشف معنوی کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں اسی جگہ سے اس کا کچھ حصہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر آگے ہم انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے چلیں گے۔ وَأَمَّا الْكَشْفُ الْمَعْنَوِي شرح اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ 455 ہے۔ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ وَأَمَّا الْكَشْفُ الْمَعْنَوِي کہ جہاں تک کشف معنوی کا تعلق ہے، المجرد من صور الحقائق، حقائق کی صورتوں سے جو خالی ہیں، تمام حقائق کی صورتیں ہیں، ان صورتوں سے خالی ہیں، الحاصل من تجلیات اسم العلیم والحکیم، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء علیم اور حکیم کی تجلیات سے حاصل ہوتا ہے۔ کشف معنوی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ اسماء علیم اور حکیم۔ ہم اسماء کے حوالے سے اپنے جو سلسلہ دروس علم ترا اس میں صفات اور اسماء حسنہ کا بیان تعارف کی حد تک پڑھ چکے ہیں، یعنی انسان کو کشف معنوی میں جو حاصل ہو رہا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 صفتوں سے تعلق قائم ہونے کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے، ایک ہے علیم اور دوسرا ہے حکیم۔ لہذا کشف معنوی کے طور پہ جو ورد ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے ورد ہوگا، یا علیم ہو یا حکیم ہو، چونکہ معنوی طور پہ ہمیں حکمت اور علم عطا ہوتا ہے، تو یہ علیم اور حکیم اسماء الہی سے جب انسان کا تعلق جڑتا ہے تو یہاں سے جو عطا علم اور حکمت ہوتی ہے وہ کشف معنوی کی صورت میں ہوتی ہے۔ صحیح، آپ نے دیکھا کہ حقائق صور حقائق سے کیا خالی ہیں۔ وَهُوَ ظُهُورُ الْمَعَانِيَ الْعَقْلِيَّةِ، کشف معنوی کیا ہے؟ معانی عقلیہ کا ظہور ہے، ظہور المعنوی عقلیہ۔ اچھا، والحقائق الغیبیہ، اور جو غیبی حقائق ہیں اس سے ان کا تعلق ہے، کیا ہے؟ اور جو حقائق ہیں ان سے اس چیز کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اچھا، فَلَهُ أَيْضًا مراتب، کشف معنوی جیسا کشف صوری کے مراتب تھے، اسی طرح کیا ہے؟ کشف معنوی کے بھی مراتب ہیں، یا مراتب لکھیں، کشف معنوی تو ہمارے لیے واضح ہو گیا، صحیح ہے،
عقلی مطالب اسی نوع سے ہیں. انسان جو بھی عقلی مطلب درک کرتا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، وَإِلَّا ہمیں فہم نہیں اس کا حاصل ہوگا. یاد کر لیں گے، الفاظ بول لیں گے، ممکن ہے پیپر بھی دے لیں، سمجھ کوئی نہیں آئے گی. وہ سمجھ کب آئے گی؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو. الفاظ دیکھیں، دنیا میں جس شخص اور ذات کو بھی علم حاصل ہو رہا ہے، چاہے وہ سائنس کا ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا ہو، چاہے وہ علم دین ہو، علم ہماری آج کی تقسیم کے مطابق علم دنیا و اللہ سارے علوم علم دین ہیں، صحیح ہے. وہ کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم سے حاصل ہوتے ہیں. اور صفت علیم کا جو مظہر ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں عرفاء کے مطابق. یعنی ہر ایک کو بتوسط حضرت جبریل علیہ السلام علم حاصل ہوتا ہے، وہ کم ہو زیادہ ہو. بالکل اسی طریقے سے جس طرح رزق دینے کے لیے فرشتے ہیں، صحیح ہے، رزق والے فرشتے جس طریقے سے ہیں، جس طریقے سے پانی برسانے والے فرشتے ہیں، اس طرح سے زندگی دینے والے فرشتے ہیں، موت دینے والا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام، اس طرح سے علم دینے والا فرشتہ اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. مثلا آئنسٹائن کو جو کچھ ملا بتوسط جبریل علیہ السلام. کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالی علیم ذات ہے، اس نے عطا کرنا ہے. کن واسطوں سے عطا کرنا ہے؟ وہ خداوند متعال کا ایک نظام ہے. عرفاء نے اس نظام میں جو معلومات حاصل کی ہیں وہ جبریل علیہ السلام، یعنی جبریل علیہ السلام دو طرح سے وظائف انجام دیتے رہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پیغام لے کے آئے ہیں، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پیغام ہے اسے ہم کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ نبوت سے. یہ تو اس معنی میں کسی کے پاس جبریل علیہ السلام نہیں آئے سوائے انبیاء و رسول علیہ السلام کے، حتیٰ کہ ائمہ علیہ السلام کے پاس بھی اس عنوان سے نہیں آئے. نبوت و رسالت و شریعت و پیغام وحی لے کے فقط اور فقط کس کے پاس آئے ہیں؟ انبیاء و رسول علیہ السلام، اور کسی کے پاس نہیں آئے. یہ تمام امت اسلامیہ کا متفقہ عقیدہ ہے. اس سے جو بھی انحراف کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، صحیح. لیکن کیا حضرت جبریل علیہ السلام اس کے بعد فارغ ہیں یا ان کا کوئی کام ہے؟ یہ معروف واقعہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کا اساتذہ گرامی نے کئی دفعہ سنائے. دکان پہ ایک گئے، وہاں پہ کتابیں دیکھ رہے تھے، تو ایک کتاب انہیں ملی تو فلسفے کے مورد میں. تو انہوں نے پوچھا کہ اس نے بڑی کم قیمت بتائی. کہا کہ اس کی کیا قیمت کیا ہے؟ بتائی ایک قیمت اور کم تھی، اور کہا کہ چونکہ یہ فلسفے کے اوپر ہے اس وجہ سے یہ جو ہے اس کی میں بیچنا چاہ رہا ہوں، نکالنا چاہ رہا ہوں قیمت. تو انہوں نے کہا اچھا فلسفے کی ہے تو کیا ہوا؟ کہا فلسفہ ایک گمراہ کن ایک علم ہے اور گمراہی پھیلاتا ہے. کہا کیا اس میں گمراہی آپ نے دیکھی؟ کہا کہ اس میں مثلا عقل فعال اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. فرشتوں کو عقل فعال، خصوصاً جبریل علیہ السلام کو عقل فعال کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایک چند سوال کروں میں آپ سے؟ انہوں نے کہا کہ کیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات پوچھی، جبریل امین علیہ السلام عقل ہے ان کے پاس یا عقل سے آ رہی ہیں؟ کہا نہیں، عقل ہے ان کے پاس. کیسے ہو سکتا ہے عقل نہ ہو؟ کہا کہ اچھا وہ فارغ ہیں اور ادھر ادھر ویسے ہی بیکار پھرتے رہتے ہیں، کوئی کام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی کام ہے ان کا. کہا کہ اچھا وہ کام ہے تو کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ کہا کرتے بھی ہیں. تو کہا عقل فعال، اسے فعل کہتے ہیں کام کو، عقل کہتے ہیں عقل کو. تو فلاسفہ اگر انہیں عقل فعال کہتے ہیں تو اس میں کون سا گمراہ کن نظریہ آ گیا؟ جیسا جبریل امین علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی ہر اپنے ذریعے کو، جیسے اسرائیل علیہ السلام کو خصوص انبیاء علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا. اب ان کے ساتھ جب استعمال کا طریقہ کار ہے وہ جدا ہے. اجازت ان سے لیتے ہیں، پاس ان کے آتے ہیں، بات چیت اسرائیل علیہ السلام کرتے ہیں، مانوس انہیں اپنے آپ سے کرتے ہیں، پھر وہ راضی ہوتے ہیں یا ان کے اس حوالے سے آمادہ ہوتے ہیں تو روح قبض اسرائیل علیہ السلام کرتے ہیں. مومن کے پاس بھی بڑی خوبصورت اور بہترین شکل و صورت میں آتے ہیں کہ اس کا خوف دور ہو جائے، اور پھر اس کے بشارت سناتے ہوئے روح قبض کر لیتے ہیں. لیکن جب کافر اور منافق کے پاس آتے ہیں تو انتہائی سخت اور درست شکل و صورت میں سامنے آتے ہیں اور بڑے سخت طریقے سے کھینچتے ہیں. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سارے کام خود نہیں کر رہے، ان کے ماتحت کثیر تعداد میں فرشتے ہیں، کثیر تعداد میں جو روح قبض کرنے کا کام کرتے ہیں. اب یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نظام علم دینے کے اعتبار سے نہیں ہوگا، یقیناً ہے.
علم دینے کے اعتبار سے عرفاء نے اپنے مکاشفات سے جو کسب کیا وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو صفت علیم کا مظہر قرار دیا، صحیح، صفت علیم کا، اور ان کے ماتحت ایک خلق خدا موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خلائق فرشتگان کی موجود ہے جبریل امین علیہ السلام کی۔ اب اس کے بعد کیا نظام اور کس طرح سے پہنچتا ہے ہم سے اگر پوشیدہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان حقائق کا انکار کر دیں۔ بس کشف معنوی وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء علیم اور حکیم سے تعلق قائم ہونے کی بنیاد پر ملے گا۔ ہم اپنے طور پہ کوئی کہتے ہیں نا کہ پڑھو گے تو آئے گا، یہ جملہ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا نظام اگر ادھر سے ہے تو ادھر سے بھی تو ایک نظام ہے نا، بدون طلب کیسے ملے گا انسان کو؟ اور ادھر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ممکن ہے علیم اور حکیم دو صفات کے اسماء کے مظہر ہیں، اسماء صفات کے مظہر ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام ممیت الہی، صحیح، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اسم ممیت، اس کے مظہر ہے، کوئی محیی یا حی کا مظہر ہے۔ اچھا، انبیاء و ائمہ علیہ السلام کا ہے، انبیاء علیہ السلام بھی اس طرح بعض اسماء کے مظہر ہیں، فرشتوں سے بالا تر ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین علیہ السلام اور شواہد اور قرائن کی بنیاد کے اوپر جو ہمارے پاس کثیر تعداد میں آیات روایات میں موجود ہیں، قرآن کریم کی آیات میں بھی بعض آیات میں، اور کثیر ایک بڑی تعداد میں احادیث میں جو قرائن موجود ہیں، اس سے امیر المومنین علیہ السلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ وہ اسم اللہ جو کہ جامع ہے تمام کی تمام صفات، اس اسم الہی کا مظہر ہے، صحیح، اس اسم الہی، جیسے علیم کا مظہر جبریل علیہ السلام ہے، حکیم کا مظہر جبریل علیہ السلام ہے، ممیت کا مظہر اسرائیل علیہ السلام ہے۔ اب ایک مقام ایسا ہے کہ سارے اسماء ایک جگہ پہ جمع ہیں، سارے کے سارے اسماء ایک جگہ پہ جمع ہیں، اور وہ جس عنوان کے تحت جمع ہیں وہ اسم اللہ ہے، صحیح، وہ اس اسم اللہ کا جو مظہر ہے وہ تمام کے تمام اسماء کے اوپر محیط ہوگا یا نہیں، احاطہ رکھے گا۔ لہٰذا اسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مظہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خود اسم الہی اسم اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اسم اللہ کا مظہر ہے، صحیح، اسم اللہ کا، جیسے جبریل علیہ السلام خود اسم علیم نہیں ہے، اسم علیم اللہ کی ذات ہے، وہ مظہر ہے۔ اسم ممیت اللہ کی ذات ہے، اسرائیل علیہ السلام مظہر ہے۔ اسم اللہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کا مظہر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ نے مکاشفات معنوی میں یہ ملاحظہ کیا کہ ہم ملا صدرہ کی عبارت پڑھ رہے تھے کہ وہ بیان کرتے ہیں کشف معنوی وہ ہوتا ہے کہ جو صور حقائق سے کیا ہوتا ہے، پہلی خصوصیت صورت حقائق سے مجرد ہے، اسے تجرد تام کہتے ہیں، کہ ابھی وضاحت کر دی آپ کی خدمت میں تجرد تام کسے کہتے ہیں، جو اسم علیم اور حکیم کی تجلیات سے حاصل ہوتا ہے، تجلیات اسم علیم اور حکیم سے حاصل ہوتا ہے، صحیح، اور یہ معنی عقلیہ و حقائق غیبیہ کا ظہور ہے، یہ تیسری صورت، یعنی ادھر معنی عقلیہ اور حقائق غیبیہ عطا ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے کہتے ہیں فلاح ایضا مراتب، کشف معنوی کے بھی مراتب ہیں، کشف معنوی کے بھی مراتب ہیں، اس لیے پھر عرض کر دوں کہ اسم علیم اور حکیم سے تعلق جڑے گا تو کشف معنوی ہوگا، وَإِلَّا کشف معنوی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جس کو جو کچھ اور جتنا بھی علم آتا ہے، چاہے سائنسی ہو، چاہے لینگویجز کا ہو، کسی بھی فیلڈ کا علم ہو، وہ علم حضرت جبریل علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے۔ یہ نظام الہی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اس میں واسطہ بنتے ہیں عرفاء کے مطابق۔ وَإِلَّا علیم، ہم اگر کوئی ممکن ہے کہ نظام الہی کے واسطوں کو نہیں جانتا یا نہیں اعتراف کرتا، صحیح ہے، جو بعض عرفاء نے یا اکثر بیشتر عرفاء نے درک کیا، نہیں مانتا، نہیں جانتا، یہ بات تو مسلم ہے کہ اسم علیم و اسم حکیم ہی کی یہ مظاہر ہیں۔ یہ تجلی کس کی ہے؟ بس آئنسٹائن کے پاس جو کچھ تھا، اسٹیفن ہاک کے پاس جو کچھ تھا، جو کچھ اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں لکھ رہے ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں، انجینئر ہیں، مجتہدین ہیں، مراجع علماء، ہر وہ شخص جس کو سینے میں علم عطا ہوا ہے، اگر ہم نے بالا سے نیچے کی طرف دیکھنا ہے تو وہ اسم علیم اور حکیم کی تجلی ہے، اور نیچے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے تو طالب کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا قابل کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔
جس میں قابلیت علم نہیں ہے اس سے بھی نہیں ملتا، بے شک جتنا طلب کرتا رہے۔ جب قابلیت نہیں ہے تو طلب بھی جواب نہیں دے گی اسے۔ اس لیے ہر دو چیزیں ممکن ہے، قابل ہے طالب نہیں ہے، جیسے انسان اکثر بیشتر ایسے ہی ہیں، صحیح، قابلیت رکھتے ہیں لیکن زحمت اور محنت نہیں کرنی انہیں اپنے خیالات میں گم ہونا اچھا لگتا ہے، اپنی دنیا میں رنگینیوں میں گم ہونا اچھا لگتا ہے، بے جا بحث و باعثوں میں پڑے رہنا اچھا لگتا ہے۔ زحمت، اندرونی زحمت، بدنی نہیں، اندرونی زحمت اٹھاتے ہوئے کوفت ہوتی ہے، مشکل، ہر انسان کو ابتدا میں کوفت اور مشکل ہوتی ہے، اسے کہتے طلب۔ طلب اسے نہیں کہتے دل چاہ رہا ہے، دل چاہنے کو خواہش کہتے ہیں۔ طلب کہتے ہیں جب سخت پیاس لگی ہو تو پانی کو ڈھونڈ رہا ہو، یہ جو پانی کو تلاش کر رہا ہے اسے کہتے طلب۔ وہ جو پیاس لگنی ہے اسے کہتے قابلیت۔ پیاس سب کو جہالت کی لگی ہوئی ہے، لیکن اس جہالت کی پیاس کو بجھانے کی بھاگ دوڑ کتنے کر رہے ہیں اور کتنی سطح کے کر رہے ہیں، اتنی سطح کا اللہ تعالیٰ عنایت کر رہا ہے۔ اور یہ مکاشفات سوری میں علم کا ملنا کیسے آتا ہے؟ یا پانی کے ذخیرے سے استفادہ کر رہے ہیں، مثلا اس میں ڈبکی لگا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں یا دودھ پی رہے ہیں۔ جب بھی علم کا عطا کرنا ہمیں ظاہر ہوگا اور اسے قوت خیال شکل دے گی، ہر انسان کی قوت خیال اسے پانی کا ذخیرہ یا دودھ کی شکل دے گی۔ البتہ دودھ اور پانی کے ذخیرے کے جو دیگر اوصاف ہیں وہ سب کے نفس کے الگ الگ ہیں۔ ممکن ہے کسی کو پانی ٹب میں نظر آئے، کسی کو گلاس میں نظر آئے، کسی کو سمندر نظر آئے، کسی کو چشمہ نظر آئے، پھر ادھر کئی واقعات ہوں گے، کوئی آل اولاد کبھی ساتھ ہے، آل اولاد ساتھ نہیں ہے، مختلف منظر ہے۔ اس لیے ہر ایک کا جو مکاشفہ ہے وہ ملتا نہیں ہے دوسرے کے ساتھ۔ مکاشفہ اپنی پورے، اگر تمام منظر کشی کے ساتھ دیکھا جائے تو ہر ایک کا مکاشفہ الگ ہوتا ہے، لیکن اس کی چند مشترکات ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم آگے مراتب کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ فلاحو ایزن مراتب و ظہور، کہ اس کے ظاہر ہونے کے فلاحو ایزن مراتب، اس کے مراتب ہیں کشف معنوی کے۔ پہلا کیا ہے؟ ظہور المعانی فی القوت المفکرہ من غیر استعمال المقدمات و ترکیب القیاسات۔ قوت مفکرہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی قوت عطا کی ہے، صحیح ہے؟ آپ اسے ایک نوع کہہ سکتے ہیں قوت عقل بھی، قوت غور و فکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اب یہاں پہ قوت عقل کے سامنے معنی ظاہر ہو گیا۔ معنی کسے کہتے ہیں؟ جو مجرد تام ہو، اسے ہم فلسفی اور منطقی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ معنی کلی۔ معنی کلی عرفان میں الگ ہے اور معنی کلی فلسفے کی دنیا میں الگ ہے۔ کیا ہے دونوں میں فرق؟ فلسفہ اور منطق میں معنی کلی مفہوم کو کہتے ہیں، لیکن عرفان میں معنی کلی وجودی شے کو کہتے ہیں، صحیح، شے وجودی کو کہتے ہیں۔ لیکن فلسفہ عرفان میں، اس لیے دونوں جگہوں پہ جب لفظ کلی آتا ہے ایک معنی ہرگز نہیں ہوتا، دونوں میں الگ الگ صفات ہیں۔ اچھا، اب ہم آئیں اس کے اوپر کہ قوت عقل کو یا قوت مفکرہ جو ہماری ہے، قوت غور و فکر جو اللہ نے نفس کو دی، اس کے اوپر ایک معنی ظاہر ہو گیا۔ اگر یہ معنی ظاہر ہوا ہو، وہی براہین عقلیہ اور منطقیہ کے استعمال کے بعد ظاہر ہوا ہو، یہ مکاشفہ معنوی نہیں ہے۔ یہ تمہارے نفس نے بڑی تعداد میں زحمت اور مشقت اٹھائی ہے۔ جیسے ابھی ہم ابن سینا کے کتاب الاشارات و تنبیہات میں جسم کے دلائل پڑھ رہے ہیں۔ تداخل، ہم نے ایک دلیل پڑھی کہ تداخل باطل ہے، اجتماع تضاد جو ہے وہ باطل ہے، اجتماع مثلین باطل ہے، یا اسی طریقے سے اور ہمارے پاس تفرع کے عنوان سے بات آئی، یا قیاسات ہم نے جوڑے کہ قیاس استثنائی ہے، مقدم ہے، تالی ہے، یا قیاس اقترانی ہے، صغرا ہے، کبرا ہے اور نتیجہ ہے۔ کوئی اگر ان قیاسات کے ساتھ اور ان قیاسات کے اوپر زحمت مشقت کر کے ایک قوت فکر اور عقل میں معنی ظاہر ہوتا ہے، یہ مکاشفہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ نے عقلی مراحل، نفس کو تعب میں ڈالا، نفس کو مشقت میں ڈالا، اور پھر خوب غور و فکر کیا، اور اس میں آپ نے سارے منطق کے قواعد کا استعمال کیا، فلسفی قاعدے لے کے آئے اور واپس میں جوڑ کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ایک معنی کو آپ نے کشف کیا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ قوت عقل کا براہین عقلیہ کے تحت استنباط، یا اس کو اخذ کرنا مطلب کو، اسے آپ مکاشفہ معنوی نہیں کہ۔ مکاشفہ معنوی کیا کہلائے گا؟ قوت عقل میں ہی ایک معنی ظاہر ہوا ہے،
وہ معنی ممکن ہے ایک فیلسوف نے کئی سال لگانے کے بعد اسے حاصل کیا ہو، ممکن ہے کہ کئی دن لگانے کے بعد ایک فیلسوف نے ساری ترتیب بنائی، مثلا پہلے ثابت کیا کہ جو حادث ہے وہ متغیر ہے، الحادث متغیر، اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے اس نے ایک زمانہ لگایا، ہر جگہ دیکھا کہ ایک چیز جو رونما ہوتی ہے وہ متغیر بھی ہوتی ہے، صحیح ہے؟ یا آپ اس طرح سے کہیں کہ العالم متغیر، وہ دنیا کے ہر خطے میں گیا، دیکھا کہ عالم کیا، جہان کیا ہے، متغیر ہو رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ جو متغیر ہوتا ہے وہ پہلے نہیں تھا، اب نئی حالت طاری ہوئی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ کل متغیر پھر حادث، العالم متغیر بالفرض، یا کل متغیر حادث، اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ العالم حادث، ادھر نتیجہ ہمارے سامنے اس طرح سے برآمد ہوتا ہے، العالم حادث۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ عقلی طریقہ کار کہلاتا ہے، اس کو آپ طریقہ کشف معنوی نہیں کہہ سکتے، اگرچہ ادھر بھی علیم ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ادھر بھی حکیم ذات ہے، ادھر بھی وہی اسی طریقے سے انسان کے اوپر یہ مکاشفات آشکار اور کشف ہو رہے ہیں۔ لیکن جب ہم مکاشفہ معنوی کہیں گے تو اس کا مطلب ہے عقل کے حوالے یہی معنی ہوا جو نتیجہ ایک فیلسوف لینا چاہ رہا ہے قواعد کے استعمال سے، اور سال ہر سال محنت کر کے یا کئی عرصہ مدت محنت کر کے مکاشفہ معنوی میں جو حاصل ہوگا وہ بدون براہین و قیاسات ہے، صحیح ہے؟ وہ بدون نفس کو تاب میں لانے، بدون قوانین و قیاسات ہے، لہذا یہ مطلب ہے۔ اس لیے اب میں دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں، ظہور المعانی فی القوۃ المفکرہ من غیر استعمال المقدمات، مقدمات جیسے صغرا کبرا یا اس سے پہلے بعض مقدمات نفس ہیں، یہ سارے کے سارے مقدمات کو استعمال کیے بغیر و ترکیب القیاسات، اور قیاس استثنائی، قیاس اقترانی اور قیاس اس طرح سے دیگر جو ہمارے پاس ہیں ان کا استعمال، جیسے قیاس خلف انہی میں سے ایک نکلتا ہے، قیاس مع فارق کہتے ہیں، اس طرح کی کئی اصطلاحات ہیں، ان سب اصطلاحات کو ترک کر کے ان کے استعمال کے بغیر عقل کو ایک معنی مل گیا۔ عام حالات میں عقل کو یہ معنی مل سکتا ہے؟ عام حالات میں تو بڑی زحمت و مشقت کرنے کے بعد ملے گا۔ یہ جو معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوا ہے اس کو ہم کشف معنوی کہیں گے۔ ہاں، جاگتے سوتے اس میں تو فرق نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی عرض کیا نا، نفس کبھی بھی نہیں سوتا۔ اس لیے علامہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر اسم کا مظہر ہے، تجلی ہے، اسماء الہیہ میں ہر اسم کیا ہے؟ تجلی اور مظہر ہے۔ دعائے جوشن کبیر کے مطابق لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یہ اسم الہی ہے، صحیح ہے؟ یا من لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یا من لا تأخذہ یا من لا یأخذہ سنۃ ولا نوم، اے وہ ذات کہ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی ایک لحظے کے لیے بھی اس کی پر غفلت طاری نہیں ہے۔ اس کا مظہر کون ہے کائنات میں؟ انسانی نفس۔ انسانی نفس کبھی بھی نہیں سوتا، جسم سوتا ہے۔ جسم کے اعتبار سے انسانی نفس نے، جسم ابھی معطل ہو گیا لیکن وہ خوابوں میں مصروف ہے، وہ اپنے ساتھ مصروف ہے انسانی نفس۔ اس لیے وہ جو روانی اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، سونے میں علاج نہیں ہے ان کا، وہ دوسرے ڈاکٹر دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے اسے نیند کی دوائیاں دے دیتے ہیں، وہ 18 گھنٹے سویا بیچارہ رہتا ہے لیکن اندر سے اور شدید مریض ہو کے ابھرتا ہے، چونکہ جو سونے کی دوائیوں کے اوپر جو مریض کو لے آئے ڈاکٹر، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگلا مرحلہ اس کا ہے پاگل خانہ، وہاں پہ اس نے پہنچانا ہے، کیونکہ وہ تو اس کا جسم اور شدید شکار ہو رہا ہے، اس کا نفس جو ہے اندر سے وہ ان واقعات کا شکار ہو رہا ہے۔ اس لیے آخری ڈوز یہ ہوتی ہے 17-18 گھنٹے یا 16 گھنٹے سونے کی وہ ڈوز دے دیتے ہیں۔ تو سونے میں انسان کا نفس اپنے ساتھ مشغول رہتا ہے، خیالوں میں بھی اپنے ساتھ مشغول رہتا ہے، تنہائیوں میں بھی مشغول رہتا ہے۔ اس لیے تنہائیاں وہ مرکز شیطان ہے اگر وہ اللہ سے مشغول نہیں ہے تو، اگر وہ خیر کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ذکر الہی نہیں کر رہا، یا کوئی دینی یا اپنے عام پڑھائی مشغولیت خیر نہیں ہے، حتماً وہ مرکز کس کا ہے؟ شیاطین۔ شیاطین کے لیے سب سے بہترین فرصت اور موقع وہ تنہائیاں ہیں، وہ فراغت ہے، وہ خیالات ہیں۔ اس لیے جو فراغت میں آتا ہے وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔
شیطان اس کے اندر خوف برپا کرتا ہے، عجیب و غریب شکلیں دکھاتا ہے، مایوس اسے کرتا ہے، بے ہمت اسے کرتا ہے، ڈراتا ہے مزید جا کے اسے، اور بہت ساری تکلیف اسے بڑھا کے پیش کرتا ہے۔ اس لیے وہ اس کو اپنے وجود میں بہت بڑی بھی ایک صفت کے طور پہ پھر چیز دکھائی دیتی ہے یا احساس ہوتی ہے۔ لہٰذا اس میں آپ اگلے نقطے کو ملاحظہ کریں کہ جو پہلو ہمارے پاس آتا ہے کہ مراتب ہم نے جیسے عرض کیا وَيُسَمَّى بِالنُّورِ الْقُدُسِ، یہ جو ابھی ہم نے بتایا نا کہ براہین اور قیاسات کی ترکیب کے بغیر عقل کو معنی حاصل ہو جانا، عقل کو، یہ جو عقل کو معنی حاصل ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نور قدسی، نور قدسی۔ آگے پھر اگلا اور حدث بھی اسے کہتے ہیں، علمی اصطلاح ہے حدث، من لوامع انوارہ فہی ادنی مراتب الکشف المعنوی۔ ہاں، سب سے نچلا مرتبہ کون سا ہے کشف معنوی کا، مکاشفات معنوی کا؟ انسانی عقل کو معنی حاصل ہونا۔ ابھی ہم لفظ سن کے معنی رٹا لگا لیتے ہیں، جیسے عموماً فلسفہ ادھر پڑھنے والے ہیں، مثلا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کا مفہوم وجود بدیہی ہے اور اس کی دلائل یہ ہیں، صحیح ہے، یا وجود اصیل ہے اس کے دلائل یہ لیں، اور رٹا لگا لیا، اب سمجھ آئی نہیں آئی یہ الگ بات ہے، کوئی پوچھے گا فوراً اسے جواب دے دیں گے۔ تو اس کو نہیں کہتے کہ عقل کو مل گیا، عقل کو ملنے سے مراد ہے کہ وہ فہم و نفس حاصل کر گیا، اس کے حوالے ہو گیا نفس کے، یہ تو اس کے کانوں کے حوالے ہو کے عارضی طور پہ بند پڑا ہے، جیسے ہوتا ہے نا بیج درخت نہیں نکلا اس سے، ہمارے پاس ڈبے میں بند پڑا ہے، تو ہے ہمارے پاس ہی، پہلے کتاب میں تھے دلائل، اب وہ ہم نے یاد کر کے اپنے پاس رکھ لیے تو اس سے ہمارے پاس دلائل حل نہیں ہوئے۔ اس لیے اکثر بیشتر کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وجود مطلق جو ڈسکس ہو رہا ہے بدایت الحکمہ میں، ادھر وجود سے مراد کیا ہے۔ اچھا، وجود کے جو اوصاف بیان کریے کون مراد ہے؟ ملا صدرہ اور رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر وجود سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھر ممکن الوجود کو بعنوان صدور جو ہے اسے ثابت کیا ہے۔ ایک بہرحال الگ بحث ہے کہ اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے عنایات الہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس دنیا کے نظام کے تحت وہ تعلیم کے ذریعے سے، تعلم کے ذریعے سے استاد یا مدرسے حاضر ہو کے بیج کو اپنے ڈبے میں بند کر لے گا، لیکن بیج سے درخت نہیں نکلے گا، بیج اس کے اندر نشوونما نہیں پائے گا، وہ اس وقت تک اس کے حوالے نہیں ہوگا جب تک اللہ کی عنایت حاصل نہ ہو۔ یعنی استاد جو ہے وہ سمجھا نہیں سکتا، منتقل کر سکتا ہے، بس راہ دکھا سکتا ہے، منتقل کون کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ آپ لکھتے رہیں گے، مباحثہ کریں گے، پڑھیں گے، آپ کی اس طلب کی وجہ سے اللہ دے دے گا، اچھے نمبروں کی وجہ سے، ڈگری کی وجہ سے، بالکل فوراً جواب دینے کی، ان میں سے کسی وجہ سے علم نہیں آتا۔ یہ علم کے مقدمات اسے کہتے ہیں۔ ہاں، مقدمات طے کرنا لازم ہے، مثلا جس نے آٹا گوندا ہی نہیں ہے، جس نے آگ چلائی نہیں ہے، توا رکھا ہی نہیں ہے، اسے توے پہ ڈالا ہی نہیں ہے، وہ کیسی توقع رکھے کہ پکی ہوئی روٹی مل جائے؟ اس سے یہ مقدمات ہیں، پکی ہوئی روٹی اسے ملے گی تو یہ عنایت الہی ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں تاثیر کو اس کی سطح کے تحت اسے مسخر کر کے دیا، عاجز کر کے دیا، تو اب وہ نتیجہ ہاتھ میں آ گیا۔ اسے کہتے ہیں توفیق ملنا، اسے کہتے ہیں موافقت۔ آگ کی بھی موافقت کر دی، ہمارے ہاتھ کی موافقت کی، ہمارے معدے، دان، زبان، ہر چیز کی موافقت کی، اس موافقت کے نتیجے میں وہ آگے۔ موافقت الہی اگر نصیب نہ ہو تو سارے مقدمات آپ عطا بھی کر دیں پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے علم کے بھی مقدمات ہیں، جیسے بھی ہم جو طے کر رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ مقدمات علمی ہیں۔ یہ مقدمات علمی اگر نہ طے ہوں تو نہیں عطا ہوگا۔ عطا ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مقدمات علمی، یہاں سے اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا۔ لیکن یہ جو عنایت ہمیں ہو رہا ہے، یہ عنایت میں زحمت بہت، نفس زحمت اٹھا رہا ہے، بہت زحمت نفس کو حاصل کرنے پڑ رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو نفس کو زحمات حاصل کرنے پڑ رہی ہیں، ان زحمات کی اساس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہے۔ لہٰذا یہ مکاشفات معنوی ہے۔ مکاشفات معنوی میں سب سے ہمارے پاس نچلا درجہ کون سا ہے؟ نچلا درجہ اس کا وہ حدث ہے، جسے علمی اصطلاح میں، فلسفہ منطقی اصطلاح میں حدث کہتے ہیں، یعنی بغیر قیاسات اور مقدمات کے معنی، عقلی معنی حاصل ہو جانا، یعنی اس کے فہم میں آ جانا، اس کے فہم میں آ جانا۔ اور یہ واقعات بھی ہیں۔ ابن سینا چونکہ بہت بڑی ایک شخصیت گزری ہے کہ ابھی بھی بعض کہتے ہیں کہ آئنسٹائن کا بھی اس سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، اتنی بڑی شخصیت ابن سینا گزری ہے، اور ہر مکتب کے اوپر اس کی تاثیر ہے،
غرب میں جتنی بھی سائنس پھیلی ہے اس میں ابن سینا کا ہاتھ موجود ہے۔ یہ 18ویں صدی کے اختتام تک جرمنی میں حیوانات کے باب میں القانون ہی پڑھائی جاتی تھی، آخری کتاب ابن سینا کی تب تک تھی۔ تو یہ پھر ابھی جو سائنسی ٹیکنالوجی ہوئی ہے اس کی وجہ سے علوم اچانک ترقی کر کے، خصوصاً بجلی اور چپ اور کمپیوٹر، ان تین کا بڑا ایک ساتھ ہے، کیونکہ انہی تین کی وجہ سے آج روبوٹ اور اس سے پھر آگے کی دنیا چل رہی ہے۔ خلاصہ کلام، ابن سینا کی اپنے دور کے ایک صوفی بزرگ عارف جو تھے ان سے ملاقات ہوئی، غالباً ابو الخیر نام ہے ان کا۔ ان سے جب ڈسکشن ہوئی تو ابن سینا، کیونکہ اس وقت فلاسفہ جو ہیں وہ مذاق اڑاتے تھے صوفیہ کا، ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جھگڑے ختم کیے۔ وہ صوفیہ کو کہتے تھے یہ خیالوں کی دنیا کے بادشاہ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، جیسے ہے نا انہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ لوگ، پنجابی ایک ہے نا، یہ اللہ لوگ ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سیدھی جوتی پہنی الٹی جوتی پہنی ہے، صحیح، قمیض کسی رنگ کی ہے تو شلوار کسی اور رنگ کی ہے، ان کو اللہ لوگ کہہ دیتے تھے، یعنی عقل و شعور ان میں ہے ہی نہیں، مراد یہ ہوتی تھی۔ تو ابن سینا اور ان کے پیرو بھی یہ سمجھتے تھے، اور یہ لوگ انہیں کہتے تھے اندھے فلاسفہ کو، کہ یہ لوگ جو ہے نا دیکھتے کوئی نہیں ہے، ہاتھ لگا لگا کے ٹچ کر کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ مثلا چونچ پہ ہاتھ لگ گیا تو کہا یہ طوطا ہے، کسی کے ٹانگ پہ ہاتھ لگ گیا انہوں نے کہا کوا ہے۔ تو یہ فلاسفہ کو نظر تو کچھ نہیں آتا، عقلی اندھا دوڑ لگاتے ہیں، تو عقل کی لاٹھی سے ہی چلنے والے ہیں۔ تو بہرحال اب دونوں اپنے دور کے پائی شخصیات سے ملاقات کی۔ ایک کا سورس ہے مکاشفات حقائق کے اعتبار سے، اور ایک کا سورس ہے خالص عقلی استدلال۔ کسی نے خالص عقلی استدلال پڑھنا ہے تو وہ نہ ملا صدرہ سے آئے گا اور نہ حکمت اشراق سے آئے گا، فقط اور فقط ابن سینا سے آئے گا۔ اگر کوئی کہ چاہے کہ فقط عقلی استدلال میں مہارت حاصل کرنی ہے، اسے فقط اور فقط حکمت مشاء پڑھنا پڑے گا، کیونکہ ملا صدرہ کا فلسفہ بہت عالی ہے۔ بدایت الحکمہ پڑھ کے یا کوئی 8 سے 10 دفعہ پڑھ لے، مقدمات کے ہمراہ نہیں پڑھی تو نہیں بدایہ سمجھ آئے گی، اسے پوری کتاب یاد ہو جائے گی، سمجھ کچھ نہیں آئے گی۔ جیسے کہ آیت اللہ حسن رمضانی حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، چونکہ وہ اوج کی ہے، آخری منزل ہے، اس کی پہلی منزل ہے حکمت مشاء، وہ مشاء پڑھے گا تو آگے جائے گا۔ پھر دوسری منزل ہے حکمت اشراق، تیسری منزل ہے عرفان کی تمہید القواعد، اس طرح کی کتاب ہے۔ چوتھی منزل پہ ملا صدرہ کی بدایت الحکمہ شروع ہو رہی ہے، وہ بھی آغاز ہے اس کا۔ لہذا کیسے ہو سکتا ہے آپ نے 3 منزلیں طے نہیں کی اور چوتھی آپ کو سمجھ بھی آ جائے؟ لہذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ ان 2 بزرگوں کی ہوئی، ایک عقلی استدلال ہے اور دوسرا کاملاً مکاشفاتی استدلال ہے۔ تو جب بات ہوئی تو خیر و شر کا وہ نظریہ جو ملا صدرہ سے ابھی تک ابن سینا سے چلا آ رہا ہے، اور حتیٰ وہابیوں نے بھی ابن سینا سے یہ والا نظریہ لیا، جنہوں نے کفر کا فتویٰ اور شرک کا فتویٰ ابن سینا پہ لگایا کہ شر مطلق ہے یا شر نسبی ہے۔ بے عین ہی یہی والی بات ابو الخیر نے بھی ذکر کی، بے عین ہی ابو الخیر کے بعد مولانا رومی جو 5ویں 6ویں صدی ہجری یہ ہیں، انہوں نے اپنے اشعار میں اسے ذکر کی، جبکہ ابن سینا کے نہ شاگرد نہ کتابیں ان کی پڑھی ہیں۔ تو بہت وہ آپس میں ان کی بہرحال باتیں ہوئیں، وہ باتیں نہیں سامنے آئیں کیا ہیں، لیکن یہ وہ بتا رہا ہوں جو کتابوں میں ہیں استدلال، چونکہ ابن سینا نے تو بڑا طولانی استدلال کیا، شرع مطلق، شرع نسبی اور وجودی مباحث ہیں۔ اب ان بزرگان نے مکاشفات کیے، مولانا رومی نے اس کے اوپر بہترین لکھا ہے۔ اچھا، اسی طرح مثنوی کے اندر سعدی نے بھی اسے بہت خوب بیان کیا ہے۔ اچھا، ابن عربی نے بڑا خوب بیان کیا ہے، ادھر سے ابن سینا میں نے بیان کیا۔ پھر ابن سینا جب آ گئے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا، چونکہ وہ تو انہیں کہتے تھے کہ یہ عقل سے پیدل لوگ ہیں نا، عقل مخالف صوفیہ کو قرار دیتے تھے، اور صوفیہ انہیں کہتے تھے کہ یہ اندھے لوگ ہیں، انہیں آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا، چونکہ صوفیہ مشاہدے اور مکاشفے کے قائل تھے اور یہ صرف عقل سے ہی دیکھتے تھے۔ تو ابن سینا سے جب پوچھا تو ابن سینا نے ایک جملہ بولا، کہا کہ ہم جو عقل سے جانتے ہیں وہ اسے اپنی باطن کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ ایک فرق ہے، یعنی وہ مشاہدہ اس چیز کا کرتے ہیں اور ہم عقل سے بس وہ مفہوم کلی کے درمیان رہتے ہوئے ایک مطلب لے رہے ہوتے ہیں۔ یا ابو الخیر سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم لوگ جو عنایات الہی سے تیزی سے ایک مقام کے اوپر پہنچے ہیں، یہ بگڑوں کی طرح لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے فلاسفہ بھی ادھر تک پہنچنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور اس طرف ہی جا رہے ہیں۔ اور سفر بھی اسی طرح، جو فلسفے کی اساس پہ مانوی دنیا کی ترقیاں چاہتا ہے اسے 1000 سال چاہیے تب جا کے وہ پہنچے گا،
اور جو تزکیہ نفس کی اساس پر اور محبت الہی کی اساس پر پہنچنا چاہتا ہے وہ اپنی اس مختصر سے زندگی میں پہنچ جائے گا۔ لہذا اساتذہ کرام یہ بار بار کہتے ہیں کہ فلسفہ ضروری ہے، وہ آپ کو شیطانی مکاشفات سے بچاتا ہے، فلسفہ ضروری ہے، دنیا کے مسائل کو حل کراتا ہے، دنیا میں نظم اور دنیا کا ادارہ کرنے کے طریقے بتاتا ہے، علوم میں آپ کو استدلال کا طریقہ بتاتا ہے۔ اکتفا غلط ہے۔ صوفیہ نے بھی جو عقل کی مذمت کی ہے وہ کس کی کی ہے؟ عقل کی ہے، عقل پہ اکتفا کرنے کی مذمت کی ہے، عقل پر اکتفا کرنے کی مذمت کی ہے، عقل کی مذمت قطعاً نہیں کی۔ صحیح؟ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ عطا کی ہے، قلب ہے اس کے پاس نفس ہے، عقل ہے، اس کے بعد اور مراتب وجودی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بات آئی، اگلا مرتبہ سن لیں اور اس کے اوپر ہم بات اپنی ختم کرتے ہیں۔ پھر وہ ذکر کرتے ہیں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو نور قدسی ہے جو لوامع انوار سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اور حدث بھی سے کہتے ہیں، سب سے نچلا درجہ مکاشفات معنوی کا۔ دوسرا درجہ ہے ثم فی المرتبۃ القلب، پھر مرتبہ قلب میں اللہ تعالیٰ ظہور کرتا معانی کا۔ بس مرتبہ قلب جو ہے وہ مرتبہ قوت مفکرہ سے بالاتر ہے مقام۔ اس مقام کو کہتے ہیں یسمى بالالہام، اسے الہام کہا جاتا ہے۔ ان کان المکشوف معنی من المعانی، کہ اگرچہ معانی میں سے کوئی ایک معنی بھی کشف ہو، اس معنی کو کیا کہا جائے گا؟ الہام۔ وَإِن كَانَ حَقِيقَةً مِنَ الْحَقَائِقِ أَوْ رُوحًا مِنَ الْأَرْوَاحِ، اگر کوئی معنی قلب کو عطا ہو، اگر کوئی حقیقت قلب کے لیے ظاہر ہو، اگر ارواح میں سے کوئی روح قلب کے ساتھ تعلق پیدا کرے، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں، ہم نے پہلے والے مرتبے کو اصطلاح میں کیا کہا تھا؟ نور قدسی، اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں مشاہدہ قلبی۔ اس کے بعد تیسرا مرتبہ فی مرتبۃ الروح، مرتبۃ روح میں کیا ہے؟ فیسمى بالشہود الروحی، یہاں پہ وہ مشاہدہ روحی کرتا ہے، مشاہدہ قلبی اب نہیں ہے۔ فہو بذاتہ اخذ من اللہ العلیم، اللہ علیم سے بذات خود کسب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اب واسطہ نہیں ہے۔ مشاہدہ روحی میں کیا ہے؟ براہ راست اللہ سے، اب یہاں پہ وہ کشف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے حاصل کر رہا ہے۔ وَيَفِيضُ عَلَى مَا تَحْتِهِ مِنَ الْقَلْبِ وَقُوَّةِ الرُّوحَانِيَّةِ وَالْجِسْمَانِيَّةِ، اور یہاں سے فیض جو ہے وہ جاری ہوتا ہے کس کے اوپر؟ انسانی قلب پر، انسانی قوت روحانی پر اور انسانی قوت جسمانی پر۔ اس کے بعد ہے مقام ثم فی مرتبۃ السر ثم فی مرتبۃ الخفی بحسب مقامہما، کہ مقام مرتبۃ السر ہے اور مرتبۃ خفی ہے، اور کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کرنا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی جو لوگ جانتے نہیں ان کے لیے اس کے جاننا جو ہے وہ آسانی سے مہیا ہو سکتا ہے۔ یہ اصل میں اسے ہم نے سفر انسانیت کا نام دیا، 7 سفر تھے نا، اور یہی وہ دعا بھی ہے جو علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نمازوں کی دعاؤں میں یہ کیا کرے، اللہ نور ظاہری بطاعتک، بار الہ میرے ظاہر کو اپنی اطاعت سے منور کر دے، وقلبی وباطنی بمحبتک، اور میرے باطن کو اپنی محبت سے منور کر دے، وقلبی بمشاہدتک وروح بمشاہدتک، کہ میری روح کو کیا ہے؟ اپنے مشاہدے سے منور کر۔ اچھا، قلب کا بھی تذکرہ بہرحال ابھی ذہن سے اتر رہی ہے، وروح بمشاہدتک وسر باستقلال اتصال حضرتک، اور میرے سر کو جو ہے وہ متصل قرار دے بے حضرت قدس، اپنی اس محضر یا اپنے حضور سے اسے مشرف فرما۔ اس دعا کی یہ جو ترتیب ہے وہ اسی ہی کے تحت ہے کہ پہلے کیا ہے؟ ظاہر، پھر ہے باطن، پھر ہے قلب، پھر ہے روح، اور پھر ہے سر۔ اس کے بعد 2 مقام ہے، خفی اور اخفا، یہ ہے 7، وہی 7 شہر جو عطار نے کہا کہ ہم 7 شہر جو ہے عطار نے گشت کی ہے، اس نے 7 شہر پار کی انسانیت کے، اور ہم ابھی پہلے شہر کی گلیوں میں ہی گھوم رہے ہیں۔ صحیح ہے؟ ہم ابھی پہلے شہر کی گلیوں میں ہی، اور وہ 7 شہر بھی انسانیت کے پار کر گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ 7 مراتب سفر انسانیت۔ بس 3 جہان ہیں، چوتھا جہان عالم الہ ہے، اور سفر ہمارے کیا ہیں؟ ظاہر ہے، باطن ہے، قلب ہے، روح ہے، سر ہے، خفی اور اخفا۔ تو مکاشفات معنوی آپ نے دیکھے کہ قوت مفکرہ، قوت قلب، اور پھر ہمارے پاس کیا آئے گیا؟ قوت قلب کے بعد روح، اور روح کے بعد سر،
یہ چار کو مولا صدرہ نے بیان کیا کہ یہ مکاشفات معنوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔